أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إل... وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. بس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آج سے جس کتاب سے ہمارا درس ہو رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الواسطیۃ. العقیدۃ الواسطیۃ. اس کتاب کے مؤلف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے. شیخ الاسلام کی کنیت ابو العباس، نام احمد، والد کا نام عبد الحلیم، دادا کا نام عبد السلام ہے. تو آپ کا مکمل نام ایسے ہوگا: ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام. شیخ الاسلام مشہور ہیں ابن تیمیہ کے نام سے. نسب میں آگے چل کر ایک شخصیت آتی ہے جن کا نام تیمیہ ہے، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہیں. تو اگر آپ سے پوچھا جائے العقیدۃ الواسطیہ کے مؤلف کون ہیں تو کیا بتاؤ گی؟ بولو. شیخ الاسلام کیوں ابن نہیں؟ تیمیہ. پورا نام بتاؤ. کنیت کیا ہے؟ شیخ ابو الاسلام العباس کی احمد بن ابو عبد العباس، الحلیم بن سلام. ہاں، اب مشہور ہے ابن تیمیہ کے نام سے. جی آپ کی ولادت 661 ہجری میں ہوئی. 661. آپ کی ولادت 661 ہجری میں ہوئی، شام میں. شام کا علاقہ ہے حران. ہا را الف نون را پہ تشدید. شام کا ایک علاقہ حران ہے. حران میں 661 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات شام ہی میں 728 728 میں ہوئی. ٹھیک ہے. ولادت کب ہوئی؟ 661 ہجری. ولادت کب ہوئی؟ بولو. 728 وفات. اور ولادت 661. 661. کتنے سال؟ تو وفات تو کتنے سال پائے؟ بولو. کل عمر کتنی ہوئی؟ 661 میں ولادت ہوئی، 728 میں وفات ہوئی. کل عمر کتنی ہوئی؟ 57 سال، 57. ٹھیک ہے. کتنے ہوئے تو 8 سے 7، 7 5 6، 67 ہوا. دیکھو 40 20 60 67 ہے. 67 سال عمر پائے. ٹھیک جی ہے. سر. تو جی جی. آپ کی ولادت ہوئی 661 ہجری میں اور وفات ہوئی 728 ہجری میں، تو گویا کل عمر 67 سال، 67 سال عمر پائے. ٹھیک ہے. جی سر. تو اگر آپ کس صدی کے تھے، اگر آپ سے پوچھا جائے کتاب الواسطیہ کے مؤلف کس صدی کے ہیں تو کیا کہو گی؟ کون سی صدی کے تھے؟ بولو.
661 کا مطلب 7ویں صدی، ٹھیک ہے. 102 کا مطلب دوسری صدی، 201 کا مطلب تیسری صدی. تو 661 کا مطلب 7ویں صدی کے دوسری نصف کے علماء سے تھے. 7ویں صدی کے دوسری نصف کے ائمہ اسلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو یہاں تک جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ العقیدہ الواسطیہ کے مؤلف کا نام ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ہے، اور آپ اپنے جد امجد کی طرف آپ کو منسوب کرتے ہوئے ابن تیمیہ کہا جاتا ہے، اور اسی سے آپ مشہور ہیں. آپ کی ولادت 661 ہجری میں ہوئی اور وفات 728 ہجری میں ہوئی، یعنی آپ نے کل 67 سال عمر پائی، 67 سال. اور آپ کا علاقہ شام کا حران ہے، حران علاقے کے آپ تھے، اور آپ 7ویں صدی ہجری کے دوسری نصف کے ائمہ اسلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. 7ویں صدی ہجری کے دوسری نصف کے ائمہ اسلام میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یہاں تک ہم مختصراً مؤلف کے بارے میں جان لیے. اب رہا کتاب. کتاب کا نام کیا ہے؟ بولو بولو. الواسطیہ. العقیدۃ الواسطیہ. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے العقیدہ کا معنی کیا ہے. العقیدہ، العقیدۃ ماخوذ من العقد. لفظ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے. عقد کا معنی ہے گرہ ڈالنا یا کہ مضبوطی کے ساتھ باندھنا. عقد کا معنی گرہ ڈالنا یا مضبوطی کے ساتھ باندھنا. الربط بالقوہ، مضبوطی کے ساتھ باندھنے کو عقد کہتے ہیں. عقیدے سے مراد وہ تصورات یا عقائد جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور انسان اس کے مطابق تصرف کرتا ہے. عقیدے سے مراد وہ تصورات ہیں جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور انسان اس کے مطابق تصرف کرتا ہے، اسے عقیدہ کہتے ہیں. دین کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے علمی اور دوسرا ہے عملی. جو علمی ہے اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اور عملی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شریعت. مثلا نماز فرض ہے، یہ ہے عقیدہ. نماز پڑھنا یہ ہے شریعت اور عمل. تو عقیدہ کا مطلب وہ تصورات جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتے ہیں اور انسان اس کے مطابق تصرف کرتا ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اب الواسطیہ کیوں کہا جبکہ عقیدہ اسلامیہ ہے؟ الواسطیۃ نسبۃ الی بلدۃ واسط. الواسطیۃ نسبۃ الی بلدۃ واسط، شہر واسط کے جانب منسوب کرتے ہوئے اس کتاب کا نام الواسطیہ رکھا گیا، کیونکہ یہ کتاب شہر واسط کے قاضی رضی الدین کی طلب پر لکھی گئی تھی. یہ کتاب شہر واسط کے قاضی رضی الدین کی طلب اور خواہش پر لکھی گئی تھی، اس لیے اس کا نام ان کے جانب منسوب کرتے ہوئے العقیدۃ الواسطیۃ رکھا گیا. اور واقعہ یہ ہے کہ رضی الدین جو شہر واسط کے قاضی تھے وہ حج کے لیے جا رہے تھے. راستے میں شیخ الاسلام سے ملاقات ہوئی شام میں. انہوں نے شیخ الاسلام سے کہا کہ اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے کوئی مختصر سا کتاب لکھی ہے، کیونکہ لوگ اس مسئلے میں الجھن کا شکار ہیں اور کافی گمراہی پھیل رہی ہے. معتزلہ کی وجہ سے، جہمیہ کی وجہ سے کافی گمراہی پھیل رہی ہے. پہلے تو شیخ الاسلام نے انکار کیا، مگر ان کے اصرار پر شیخ الاسلام نے کتاب لکھی. عصر سے لکھنا شروع کیے اور مغرب میں آپ نے کتاب ختم کر دی. یعنی یہ پوری کی پوری کتاب عصر سے لے کے مغرب کے درمیان شیخ الاسلام نے لکھی ہے.
کیونکہ قاضی رضی الدین الواسطی کی طلب اور خواہش پر کتاب آپ نے لکھی تھی، اس لیے اس عقیدے کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا گیا۔ جیسا کہ شیخ الاسلام کی دوسری کتابیں ہیں، التدموریہ، الحمویہ، التبوکیہ، تو مختلف شہروں کی طرف اس کی نسبت ہے کہ وہاں آپ نے لکھی، یا کہ وہاں سے طلب آنے پر آپ نے وہ کتاب لکھی۔ تو شہروں کے جانب نسبت دیتے ہوئے کتابوں کے نام جو ہے تبوکیہ یا کہ حمویہ، تدموریہ جو ہے نام رکھا گیا ہے۔ یہاں تک ہم پڑھ لیے مؤلف کے بارے میں، اور ہم پڑھ لیے کتاب کے بارے میں۔ کتاب کا جو موضوع ہے یہ عقیدے کا باب اسماء و صفات ہے۔ اس کتاب میں خاص طور سے اسماء و صفات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کے تعلق سے اس کتاب میں دلائل دیے گئے ہیں اور اللہ کے نام و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں بتاؤ؟ توحید کی بولو، توحید کی کتنی قسمیں ہیں 3۔ بتاؤ؟ پہلی قسم کیا ہے؟ جواب دو۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو اس کتاب میں توحید اسماء و صفات کو بیان کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ جی اس کتاب کا جو موضوع ہے توحید الاسماء والصفات ہے۔ اسماء و صفات کا باب انتہائی اہم باب ہے، کیونکہ آپ کسی کو اس کے نام، اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ اسماء اور صفات کا علم ہو جائے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہوگی تو آپ صحیح طور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے علوم ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے تو اسماء و صفات ہے۔ تقریباً ہر آیت میں، یا ہے کہ ہر 2 آیت 3 آیت میں اللہ کے کسی نہ کسی نام کو یا کہ کسی نہ کسی صفت کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اسماء و صفات کے علم سے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر، اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ مایوسی سے نکل کر امید کی زندگی گزارتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے 99 نام جس نے یاد کر لیا اور ان کے احصا کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہاں تک کتاب کے بارے میں بھی جان لیے اور مؤلف کے بارے میں بھی جان لیے۔ سوال لکھو، العقیدہ الواسطیہ کے مؤلف کا نام، مؤلف کی کنیت اور نام کیا ہے؟ العقیدہ الواسطیہ کے مؤلف کی کنیت اور نام کیا ہے، اور کس لقب سے وہ مشہور ہیں؟ ہو گئی بات؟ نمبر 2، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہے، اور آپ کس صدی کے عالم تھے، اور آپ کی کل عمر کتنی تھی؟ پھر لکھو، العقیدہ الواسطیہ کا موضوع کیا ہے؟ اسماء و توحید الاسماء و صفات۔ شیخ اور دوسرا سوال بولیے نا۔ کون سا بولے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کس صدی کے عالم تھے؟ اور آپ کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہے، اور آپ کی کل عمر کتنی تھی؟ ٹھیک ہے، اور آپ کی کل عمر کتنی تھی؟ لکھے؟ جی شیخ۔ اس کے بعد اس کتاب کا نام الواسطیہ کیوں رکھا گیا؟ لکھے؟ اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ علم اسماء و صفات کے علم کی
اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بندے کے دل میں اللہ کا ڈر و خشیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ شیخ اس کا سوال سوالات بولیے۔ اب آپ لوگ کیا لکھے سناؤ مجھے۔ ہوں، سناؤ، آپ لوگ کیا لکھے سناؤ نا۔ اسماء و صفات کی معرفت کیا ہے؟ ہاں؟ اسماء و صفات کی، معرفت کیا ہے؟ نہیں نہیں، اس وقت نہیں لکھا ہے۔ اسماء و علم و اسماء و صفات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ علم اسماء و صفات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ بولو سوال کیا ہے؟ علم اسماء و صفات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہوں لکھ لیے۔ قرآن مجید میں جی، اس علم کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے؟ ٹھیک ہے، جی شیخ لکھیے۔ سارے سوالات سناؤ مجھے۔ العقیدۃ الواسطیہ کے مؤلف کی کنیت اور نام کیا ہے، اور اس کے بس ان سنو، کا اور اس کا سوال لقب؟ بدل جاؤ۔ جی، العقیدہ الواسطیہ کے مؤلف کی کنیت اور نام کیا ہے؟ جواب معلوم ہے؟ ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا سوال۔ ان کی کنیت اور وہ کس لقب سے مشہور ہے؟ ابن تیمیہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کس صدی کے عالم تھے؟ 7ویں صدی کے عال- دوسری عالم تھے 7ویں صدی کے دوسری نصف کے عالم تھے۔ جی، دوسری 7ویں صدی کے نصف کے ائمہ اکرام میں شمار ہوتا تھا۔ جی، اس کے بعد آپ کی سن ولادت اور سن وفات کیا ہے؟ ولادت کیا کیا لکھے؟ ولادت 661 ہجری، ہاں؟ وفات 728، ولادت بتاؤ۔ ولادت 661، 661، 59۔ اس وقت کل عمر کتنی پائی؟ 67۔ 67۔ جی، اس کے بعد اس کتاب کا نام العقیدۃ الواسطیہ کیوں رکھا گیا؟ ہوں، جواب کیا ہے؟ شہر واسط کے قاضی رضی الدین الواسطی کی جانب منسوب کرتے ہوئے، کیا لکھو؟ شہر شہر الواسط، الواسط، الواسط ہاں، کے قاضی رضی الدین الواسطی کی جانب نسبت دیتے ہوئے اس کتاب کا نام العقیدہ الواسطیہ رکھا گیا۔ اور سوال پڑھو۔ اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس کتاب میں اسماء و صفات کے دلائل ہے۔ ہاں، اس کتاب کا موضوع توحید الاسماء و صفات ہے۔ ٹھیک ہے، آگے قرآن بولو۔ مجید میں قرآن مجید میں کس
نہیں، سب سے زیادہ تذکرہ کس چیز کا آیا ہے؟ اس علم کا زیادہ تذکرہ ہے علم اسماء و صفات کا. ٹھیک ہے. جی، اس کے بعد بولو کتاب کی تعلیف کا پس منظر کیا ہے؟ واقعہ بتاؤ. العقیدہ آپ الواسطیہ کی تعلیف کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پیچھے کا واقعہ کیا ہے بتاؤ. بولو. شہر واسط کے قاضی نے شہر واسط کے قاضی رضی الدین الواسطی نے حج میں جاتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ملاقات کی اور اسماء و صفات کے تعلق سے کتاب شاید لکھنے کی درخواست کی. اس پر شیخ الاسلام نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں جو ہے اس کتاب کو لکھی. اثر سے لے کے مغرب کے درمیان میں اس کتاب کو تعلیف کی. تو اس کتاب کی تعلیف کا وقت کتنا ہے بولو. تعلیف کا وقت کتنی مدت میں لکھی یہ کتاب؟ کتنی مدت میں لکھی گئی؟ اثر سے لے کے مغرب تک. مغرب تک. کس کی خواہش میں لکھی گئی؟ ابن تیمیہ کس کی خواہش پر؟ شیخ الاسلام. شیخ الاسلام تو لکھے کس کی خواہش پر؟ قاضی رضی الدین رضی الدین الواسطی کے خواہش پر. قاضی رضی الدین الواسطی کے خواہش پر. ٹھیک ہے. اتنے سوالات لکھ لو. کل جی، انشاءاللہ پہلی گھنٹے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلی گھنٹے میں کتاب ٹھیک مقرر ہے پہلی گھنٹے انشاءاللہ. میں. سوال. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.